السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، اس وقت ہم جا رہے ہیں سلالہ شہر میں منسوب حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کی طرف اس وقت ہمارا سفر چل رہا ہے۔ انشاءاللہ وہاں پہنچ کر آپ کو ہم زیارت کریں۔ یہ حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کے طرف منسوب جو مزار ہے اسی کی طرف اس وقت ہمارا سفر ہو رہا ہے۔ حدیث پاک کی روشنی میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت مروی ہے۔ مسلم شریف کی روایت میں یہ بات ملتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ سید التابعین ہیں۔ تمام وہ حضرات جنہوں نے صحابہ رضی اللہ عنہم کی زیارت کی ہو، ان کا دیدار کیا ہو، ان کو تابعی کہا جاتا ہے۔ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہو، ایمان کی حالت میں دیدار ہوا ہو، ملاقات ہوئی ہو، شرف لقاء ہوا ہو، تو ان کو صحابی کہتے ہیں، اور جنہوں نے صحابی کا دیدار کیا ہے یا ملاقات ہوئی ہے ان کو تابعی کہتے ہیں۔ تو تمام تابعین کے سردار حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ انشاءاللہ آج ہم ان کے مزار کی اور ان کے روضے کی زیارت آپ کو کرائیں گے، اور اس وقت ہمارا سفر اسی طرف۔ جی ناظرین، تو یہ سلالہ شہر میں پہاڑوں کی اونچائی پر اس وقت ہم پہنچ چکے ہیں۔ یہ پورے شہر کا آپ منظر دیکھ سکتے ہیں پہاڑوں کی اونچائی سے، اور انشاءاللہ جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ یہاں پر حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب ایک مزار ہے، اور ان کی طرف نسبت کی جاتی ہے کہ یہ حضرت اویس قرنی رحمہ اللہ کا مزار ہے۔ انشاءاللہ آج ہم آپ کو اسی کی زیارت کرانے والے ہیں۔ پہلے آپ یہ دور دراز تک یہ منظر دیکھ سکتے ہیں، صبح سویرے کا یہ منظر ہے۔ جی یہاں پر پہاڑوں کے دامن میں بتایا جاتا ہے کہ یہاں پر ان کا مزار ہے، اور انشاءاللہ انہی کے مزار کی طرف ہم آپ کو لے کر چلنے والے ہیں۔ تو آئیے ناظرین چلتے ہیں۔ یہ پورا منظر سلالہ شہر بستی کا ہے، اور اسی کے پہاڑ کے دامن میں، اسی کے اطراف میں یہ یہاں پر مزار موجود ہے۔ اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ سید التابعین ہیں، خیر التابعین ہیں۔ یہاں عمان سلالہ میں ان کی طرف منسوب ایک مزار ہے، واللہ تعالی عالم بحقیقت الحال۔ بتایا یہ بھی جاتا ہے کہ ان کا مزار تو فلسطین اور شام کی طرف ہے، لیکن یہاں عمان میں بھی ان کے طرف نسبت کرتے ہوئے ایک مزار موجود ہے۔ تو ہم نے سوچا کہ ان کی یہاں کے جو مزار جو ان کی طرف منسوب ہے، اللہ ہی بہتر جانے کیا حقیقت ہے، وہ مزار کی بھی ہم آپ کو زیارت کرا دیں۔ تو آئیے ناظرین، سب سے پہلے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے، ایک مرتبہ الحمد شریف، 3 مرتبہ قل اللہ شریف پڑھ کر ایصال ثواب کا اہتمام کیجئے۔ اور دیکھیے یہ مزار یہاں پر آپ لکھا ہوا دیکھ سکتے ہیں، ضریح اویس قرنی، اوپر بھی لکھا ہوا ضریح حضرت اویس القرنی، اور دعائیہ جملہ لکھا ہوا ہے، اللہم اجعل قبرہ روضۃ من ریاض الجنہ وارزقہ الفردوس الاعلی واجزہ عن امت خیر الجزا۔ تو یہ ناظرین حضرت اویس قرنی رحمہ اللہ کا مزار یہاں پر بتایا جاتا ہے۔ دیکھیے ماشاءاللہ تبارک اللہ۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مسلم شریف میں ان کے متعلق روایت موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کو خیر التابعین قرار دیا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ موجود تھے، وہ زندہ تھے، لیکن مشہور واقعہ ہے کہ وہ ان کی والدہ کی خدمت کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے اور شرف صحابیت پانے کے لیے تشریف نہ لا سکے، اور اپنی والدہ کی خدمت میں رہے۔ تو اس والدہ کی خدمت کا جو اعزاز اور اکرام اور جو مقام اور مرتبہ ان کو ملا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم سے یہ حکم فرمایا تھا، درخواست فرمائی تھی کہ یمن کے قبیلے کے اویس اگر تم سے ملے تو تم ان سے دعائے مغفرت کی درخواست کرنا۔ ماں کی خدمت اور بڑوں کی خدمت کا کیا اعزاز اور مقام اور مرتبہ ہوتا ہے۔
آج کل کی اولادوں کے لیے اس میں بڑا سبق اور بڑی عبرت کی بات ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم جیسی مقدس ترین جماعت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو حکم دیا کہ اویس سے اگر ملاقات ہو تو ان سے ضرور دعا کی درخواست کرنا، دعائے مغفرت کی درخواست کرنا۔ تو یہاں سے ہمیں ماں باپ کی خدمت اور ماں باپ کے مقام اور ان کے مرتبے کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ یہ اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ ہیں، بڑے اللہ کے ولی ہیں اور تابعین میں سے ہیں۔ ان کے مقام اور مرتبے کا اندازہ لگانے کے لیے بس اتنی بات کافی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دعائے مغفرت کی درخواست کرنے کا حکم دیا تھا اور ان کو خیر التابعین قرار دیا تھا۔ تو آپ سب حضرات سے ہم درخواست کریں گے کہ ایصال ثواب کا اہتمام کیجئے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے والدین کا ایسا ہی مطیع اور فرما بردار اور خدمت گزار بنائیں۔ اللہ تعالیٰ بڑوں کی خدمت کا، لوگوں کی خدمت کا جذبہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائیں۔ تو یہ بڑے بڑے پہاڑ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اسی کے دامن میں یہ حضرت اویس قرنی رحمہ اللہ کا مزار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تربت پر کروڑوں سلام نازل فرمائیں، رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی کروڑوں کروڑ صلاۃ و سلام نازل ہو۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہی اکابر اولیاء اللہ کے نقش قدم پر ہمیں زندگی گزارنے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائیں۔ ان کے اچھے اوصاف اور بھلے اوصاف اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں بھی منتقل فرمائیں، عملی زندگی اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائیں۔ تو یہ ناظرین اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کے روضے کی ہم نے زیارت کرائی۔ یہ عمان صلالہ شہر میں اس طرف منسوب ہے کہ یہ ان کا مزار ہے، اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ دعاؤں کا اور ایصال ثواب کا ضرور اہتمام کیجیے۔ یہ پوری بستی دور دراز سے آپ کو نظر آ رہی ہوگی، یہ صلالہ شہر ہے۔ ٹھیک ہے ناظرین، جزاک اللہ، السلام علیکم، فی امان اللہ۔